أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتحسب اور تم سمجھتے ہو ہم ان کو ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم حالانکہ وہ رقود سو رہے ہیں. ونقلب اور ہم کروٹ تبدیل کرواتے ہیں ہم ان کی، ذات الیمین دائیں طرف و ذات الشمال اور بائیں طرف. وکلبہم اور ان کا کتا باسطن پھیلائے ہوئے ذراعی اپنے بازوؤں کو، بالوسید غار کے دہانے پر. لو اطلعت اگر تم جھانک کر دیکھو علیہم ان کو، لولیتا تو تم الٹے پلٹ جاؤ منہم ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے، ولملئتا اور بھر جائے تمہارا دل منہم ان سے، رہبا رہب کی وجہ سے. اصحاب کہف کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اور اس قصے کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ. یہ پورا قصہ ہی اس کے اندر اللہ رب العالمین کی پل پل کے اوپر تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، کہ وہ لوگ کہ جو کلمے کے اندر مخلص ہو جاتے ہیں، جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے کے بعد اس نیت کو ذہن میں حاضر کر لیتے ہیں کہ اب ہمارا جینا مرنا اسلام کی خاطر ہے. ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت طلب کی کہ اللہ کے رسول مجھ کو نصیحت فرما دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قل کہہ دیجیے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم مستقم پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. تو اصحاب کہف نے یہ عزم کر لیا. حال یہ کہ ان کی علم کے اندر یہ بات تھی کہ اس معاشرے کے اندر جو بندہ بھی ایسا ہے کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے تو بادشاہ کی طرف سے اس کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا اور سنگ بھاری کا اس کو سامنا کرنا پڑتا. لیکن اس قصے سے ہمارے سامنے ایک بڑی پیاری بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جو آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ اس کا سہارا بنتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اولیاء کا درجہ دیتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ دشمنوں سے اس کو بچاتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. تھوڑا سا غور کیجئے کہ مرکزی شہر جس کا نام افسوس یا افسوس تھا، شرک کا گھر بنا ہوا تھا، پورے معاشرے کے اندر اس کا ایک چرچا تھا. اس شہر سے یہ اصحاب کہف جاتے ہیں، ایک طرف غار کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر ہر کارے بھی ان کے پیچھے چل پھرتے ہیں، پولیس والے پھرتے ہیں. اب ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیسا کیا، تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ ایک تو جب وہ غار کے اندر چلے گئے، غار اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ایسا ڈالا کہ ایسے غار میں داخل ہو گئے کہ جو اندر سے کشادہ تھا، آرام کے ساتھ بیٹھنا ہو سکے، لیٹنا ہو سکے. اور پھر غار شمال کے رخ تھا، نہ پورے دن براہ راست ان کے جسموں کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی، کوئی تنگ نہیں ہوتے تھے، روشنی اندر آتی تھی، ہوا اندر آتی تھی. اور پھر مزید یہ کہ تحسبهم ایقاظا وهم رقود، تم سمجھتے ہو ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غار کے باہر کھڑا ہو کر کے ان کو دیکھتا تو اس کو ایسے محسوس ہوتا کہ کچھ لوگ ہیں سستانے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں. مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی، سو رہے تھے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. جب آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہوں اور انسان کروٹ بھی بدلے، پھر یوں کروٹ بدلے، تو دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ کوئی کروٹ بھی بدل رہا ہے، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ جاگ رہا ہے. جب جاگتا ہے تو بندہ پھر ان کے سامان کو چوری کرنے کی اتنی جرت بھی نہیں کرتا کہ یہ تو اصحاب جاگ رہے ہیں. اور دوسرا، ان کو مارنے کے لیے بھی حملہ آور نہیں ہو سکتے. جو سویا ہوا ہو اس کے اوپر آسانی کے ساتھ حملہ کیا جا سکتا، لیکن جو جاگ رہا اس سے لوگ ڈرتے ہیں.
تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ انعام کیا کہ کوئی دیکھنے والا دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ کچھ حضرات ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں اور جھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے جھاگنے کے اندر ان کو نیند کے مزے دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقسبم، تم ان کو دیکھتے ہو، خیال کرتے ہو ایقاظاً کہ جھاگ رہے ہیں، نہیں وہ ہم رکوع سو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے انتظامات ہیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ 5 منٹ سلا کر کے اس کو وہ راحت دیتے جو ایک آدمی پوری رات سو کر کے صبح اٹھے وہ پھر نیند کی کمی محسوس کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ تو ان کو جھاگتے جھاگتے اللہ تعالیٰ نے نیند کے مزے دے دیے، ان کو سلا دیا۔ تو ہم کو مان کرتے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں، نہیں وہ ہم رکوع سو رہے ہیں۔ اور سوئے بھی کتنا ہے، 3 صدیاں اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا۔ اور اس کے اندر بھی انسان غور کرتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے، ایک آدمی ہفتہ کھانا نہ کھائے تو مر جاتا ہے، 3 صدیاں کھانا نہیں کھائے مرے نہیں ہیں، بالکل اسی طرح اٹھتے ہیں حشاش پشاش ہیں۔ تو یہ من آیات اللہ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کے جسموں کی حفاظت فرمائی، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا درجہ دے دیا۔ اب فرمایا کہ دیکھنے والا کیوں سمجھتا ہے کہ جاگ رہے ہیں، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے قصے کو 2-4 آیات کے اندر اجمال کے ساتھ بیان کیا تھا مختصر انداز میں۔ اب پورے قصے کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، بڑے اس کے اندر سبق آموز باتیں تو پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ ہم ان کی کروٹ کو بدلتے تھے۔ اور کروٹ بدلنے کے اندر ایک تو فائدہ یہی ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ جاگ رہے ہیں، جب سمجھتا ہے جاگ رہے ہیں تو پھر آدمی کسی کے سامان کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں کرتا، حملہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کرتا کہ جاگ رہے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی شرارت کی تو پھر یہ اٹھ جائیں گے، اپنا دفاع کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ اور دوسرا اس لیے بھی اللہ تعالیٰ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ان کی کروٹیں بدلتا تھا کہ ایک ہی طرح جسم پڑا رہے تو زمین جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے، تو جسم کو بھی 3 صدیوں تک اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی زمین کو کھانے نہیں دیا کہ اسی طرح کروٹیں وہ بدلتے رہے، نقلبہم، ہم تبدیل کرواتے رہے ان کی کروٹوں کو، ذات الیمین دائیں طرف بھی، ذات شمال بائیں طرف بھی۔ اور کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، اور بھی اللہ تعالیٰ نے انتظامات کر لیے کہ کوئی آدمی، ظاہر بات ہے کہ پولیس والے ایسے تھے کہ کونا کونا انہوں نے چپا چھپا چھان مارا ہوگا اور ضرور وہ اس غار تک بھی پہنچے ہوں گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر کفار مکہ غار ثور تک پہنچ گئے، اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ اگر تھوڑا سا نیچے جھانک کر دیکھتے تو ہمیں وہ دیکھ سکتے تھے۔ میں نے ان کے قدموں کی چاپ کو بھی سنا ہے، تو یقیناً انہوں نے تلاش کیا ہوگا غار تک پہنچیں گے، لیکن غار کے اندر داخل کیوں نہیں ہوئے، یہاں پر اس کا تذکرہ کر دیا گیا کہ داخل کیوں نہیں۔ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، نمبر 1 بات تو یہ تھی کہ ایک غار تھا، غار کے دانے خوفناک قسم کا کتا بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ تو جہاں پر کتا ہو تو پھر آگے نہیں جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں کاٹ نہ لے، تو ایک تو اس کتے کا خوف لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتا کہ کتا بیٹھے ہوئے غار کے اندر ہم گئے تو یہ ہمیں کاٹ سکتا ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ گھر کے اندر کتا و تصاویروں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن وہ کتا رکھنا جائز ہے کہ جو انسان شکار کے لیے رکھتا ہے، یا آدمی کتا رکھتا ہے چوکی کے لیے، گھر کی چوکی ہو، جانوروں کی چوکی ہو، فصل کی چوکی ہو، تو اگر چوکی کے لیے کتا رکھتا ہے یا شکار کرنے کے لیے شکاری کتا رکھتا ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آدمی کتا رکھے گا مزے کے لیے یا لڑانے کے لیے یا شوق کے لیے تو ایسے کتے رکھنا حرام ہے۔ بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کتا رکھے گا شوقیہ انداز کے اندر تو اس سے پھر انسان کی نیکیاں بھی کم ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف جا رہے تھے، راستے کے اندر ان کو ایک چرواہا ملتا ہے جو ان کو عقیدہ مل گیا، اس نے کہا کہ میرا بھی یہی مسئلہ ہے، میں بھی مومن ہوں، اپنے ایمان کو بچانا چاہتا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اور کتا بھی اس آجڑی کا تھا، چرواہے کا تھا، وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ تو اس کتے سے بھی ایک لحاظ سے ان کی حفاظت کی خدمت، یہ ساری مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے، اس مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کا تحفظ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام ہر مخلوق سے لے سکتا ہے۔ جس طرح پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ابرا کے پورے لشکر کو نیست و نابود کرنے کا کام لے لیا، تو یہاں پر یہ کتا ایک دہشت کی علامت بن گیا۔ جس گھر کے دروازے کے اوپر بھی کتا موجود ہوتا ہے تو اکثر فقیر لوگ وہ دور سے جاتے ہیں، یا کوئی بھی لوگ اکثر گھر کے دروازے کے قریب نہیں آتے، ڈرتے ہیں کہ کہیں کاٹ نہ لے۔ تو یہ کام وہاں پر کتے نے بھی کیا کہ بہت سارے لوگ وہاں پر غار کی طرف آنے سے وہ خوف کھاتے تھے۔ اب ایک اور انتظام جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا فرمایا وہ یہ کہ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، کہ اگر کوئی آدمی غار کے قریب جاتا اور غار کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا تو جو ہی غار کے قریب جاتا تو الٹے پاؤں پھر جاتا، چلا جاتا۔ کیوں چلا جاتا؟ کہ غار کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر ان کی حفاظت کے لیے ایک وحشت اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر بھر دی تھی، تو جو بھی اندر جانے کی کوشش کرتا اس کے اوپر ایک رعب طاری ہو۔
خوف طاری ہو جاتا. جس طرح ایک آدمی کو ہے کہ بالکل نیچے چلا جاتا ہے, دھم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, آدمی کہتا ہے کس طرح میں اڑ کر کے باہر آ جاؤں, تو جو ہی کوئی اندر جاتا ہوگا تو دہشت اور خوف کی وجہ سے وہ بالکل پچھلے قدم, اسی وجہ سے تو وہ ان کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑنے کی, پکڑ کر کے وہاں پر جیل کے اندر جا کر کے داخل نہیں کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کی حفاظت کے انتظامات فرما دیے کہ مرکزی شہر قریب ہی تھا کہ جہاں سے وہ بھاگ گئے تھے, اور قریب ہی پولیس والے کتنے پھرتے رہے ہوں گے ان کے پیچھے, لیکن ان کو گرفتار نہ کر سکے, پکڑ نہ سکے, کیونکہ یہ خدائی انتظامات ان کے جسم کی حفاظت کے لیے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیسے اللہ رب العالمین نے فرمائے. اور آگے بھی ان کا قصہ جاری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قصے کے اندر جو ہمارے لیے عبرتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان عبرتوں کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وتحسبهم, اور تم سمجھتے ہو ان کو ایقاظا کہ وہ جھاگ رہے ہیں, وهم رقود, حال یہ کہ وہ سو رہے ہیں, ونقلبهم, اور ہم کروٹ تبدیل کرواتے ہیں ان کی ذات الجمید دائیں طرف و ذات شمال اور بائیں طرف. وقلبهم, اور ان کا کتا باسطن پھیلائے ہوئے ذراعی اپنے بھنسوں کو بالوسید غار کے دہانے پر. لو اطلعت, اگر تم جھانک کر دیکھو علیہم ان کو لیتا تو الٹے پاؤں پھر جاؤ, منہم ان سے فرارن بھاگتے ہوئے, ولم لیتا, اور تمہارا دل بھر جائے, منہم ان سے روب دہشت کی وجہ سے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.